اخوت، محبت، عشق اور تعظیم کا درس دیا ہے، تو گویا ہم بانگ دوہل کہتے ہیں، ہم نبی کائنات کو سب سے پہلے مانتے ہیں، ہم ماں کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم باپ کی بھی عزت کرتے ہیں، بڑے بہن بھائی عزیز و اقارب ہم سب کو مانتے ہیں۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں کتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بھائی جس مصطفیٰ کریم نے فرمایا ماں کی قدموں تلے جنت، جس مصطفیٰ کریم نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ، جس مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ استاد کی ادب کرنے سے دنیا مل جاتی ہے، جس مصطفیٰ کریم نے فرمایا بڑوں کا ادب کرنے سے دنیا کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، وہی مصطفیٰ کریم جو لوگوں کا ادب سکھاتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے سب کا ادب اپنی جگہ پر، کریم آقا اسلام کی ذات کا ادب اپنی جگہ پر، ان کا ادب کرنے سے دنیا میں رضا ملتی ہے، کریم آقا کا ادب کرنے سے رب کی رضا ملتی ہے۔ کی مبارک ذات سے پیار کرتے ہیں کیونکہ حکم رب سورہ فتح 26واں پارہ میرے رب نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، جو ایمان والا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے، تو سن لے اللہ کی عزت تو وہ کرے گا ہی کیونکہ ایمان والا ہے، تو وہ ساتھ میں رسول کائنات کی عزت بھی کرے گا۔ رب راضی تب ہوتا ہے، رب نے فرمایا محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، یعنی جہاں جہاں میری عزت کا علم بلند ہوگا، جہاں جہاں میری عزت کا جھنڈا بلند ہوگا، میرے محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر، سبحان اللہ، جہاں پر میری عزت کا بول بالا ہوگا محبوب وہاں پر تیری عزت کا بھی بول بالا ہوگا، اور تجھ سے بھی وہی محبت کرے گا جس کو پتا ہوگا کہ محبت کرو گے تو دنیا بھی سمر جائے گی، کر قیامت۔ اور ہمارا کیا عقیدہ ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے محبت ہو جائے، پنجابی چ کہندے نے جندے نال پیار ہو جاوے تے پھر ذکر ہے نہیں چھڑدا ہے، چھڑدا ہے، ادھروں تاراں چڑھدیاں نے تے ادھروں کرم ہو جاندا ہے، ادھروں تاراں چڑھدیاں نے ادھروں کرم ہو جاندا ہے، پھر سونے آقا بھی فرماندے نے ہو نہ ہو میرا ذکر کرنے والا میرا غلام میرا ذکر کر رہا ہے، میرا غلام میرا ذکر کر رہا ہے، تو تعظیم مصطفیٰ میرا موضوع ہے۔ اور میرے قبلہ بابا جان فرمایا کرتے تھے کہ نبی کائنات کی ذات سے پیار کر لو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق کر لو، دنیا کیا، قبر کیا، حشر کیا، ہر وہ چیز تمہارے قدموں میں آ جائے گی کہ جس کے متعلق تم نے وہم گمان ہی بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے فرمایا بھئی میں راضی تب ہوں گا کب، جب میرے محبوب کی بات مانا جائے۔ امام اہل سنت نے یہی فرمایا ہے کہ بھائی مجرم جاتا ہی نہیں ہے جس کو پتہ ہو کہ بخشش اسی بارگاہ سے ملی ہے جس بارگاہ کا رب نے ذکر فرمایا، جس کی تعظیم ادب احترام سکھایا ہے، گویا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یا گانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے، جس کے حضور ہو اس کو اور چاہیے کیا بھائی؟ اگر تو ہے محبت کرنے والا سرکار کی ذات سے، اگر تو اس کا ایمان ہے کامل پختہ مضبوط، اس کو اور کچھ نہیں چاہیے، ذات مصطفیٰ مل گئی سارا کچھ ہی مل گیا۔ تو تعظیم مصطفیٰ کیا ہے؟ آؤ پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، مصطفیٰ کی عید ہوتی تھی، ان کی عید ہوتی تھی۔ آؤ چلتے ہیں صحابہ کرام کی بارگاہ میں، دلوں کو تھام کے بیٹھیے گا، ہمارا عشق، ہمارا پیار اور
فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں کو یہ نہ ہو جائے، فلاں وہ چھوڑ یار سارے ناراض ہو جائیں، مصطفیٰ کریم اگر راضی ہو گئے تو سب کوئی راضی ہو جائے، سب کوئی راضی ہو جانا ہے۔ تو آؤ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیسے عشق کیا؟ میدان جنگ ہو، سفر ہو، حضر ہو، گھر ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد حرام ہو، مسجد قبلتین ہو، قباء ہو، مسجد عائشہ، صحابہ کرام نے ذات مصطفیٰ پر جان نچھاور کر کے یوں ہتھیلیوں پر پیش کر کے عرض کی حضور یہ تو ایک جان ہے نا، آپ اشارہ فرمائیں رب میں کروڑوں دے، ہزاروں لاکھوں تعداد دے، حضور آپ کی ذات تو آپ کی ذات ہے نا، آپ کے نام پر قربان سبحان اللہ۔ آؤ بتاؤں ایک صحابی رسول جن کو تعظیم مصطفیٰ ایسی کرنی نصیب ہوئی کہ گویا ہمیں سبق دے گئے کہ جو آج تک یہ سوچتے پھر رہے ہیں کہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں، کہ جائز ہے کہ ناجائز، کیا درود و پاک تسبیح میں پڑھنا چاہیے، جائز ہے یا ناجائز، ختم جائز ہے یا ناجائز، 11ویں جائز ہے ناجائز، ان کو ابھی تک انہی معاملات میں لڑے پڑے ہیں، انہی میں پھنسے ہوئے ہوں۔ بھائی چھوڑ دو اب یہ ساری باتیں، کبھی صحابہ کرام سے بھی پوچھا ہے کہ بھائی نبی کائنات سے اتنا عشق کیا کہ جہاں پر میرے آقا کے وضو کے قطرات گرتے ہیں زمین پر نہیں گرتے، صحابہ کرام کے ہاتھوں پر، کسی کے منہ پر گر رہے ہیں، کسی کے دامن میں گر رہے ہیں، پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ؟ ارے یہ وضو کا پانی کوئی عام ہے، اس کی نسبت مصطفیٰ، یہ ذات مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا، بھائی ذات مصطفیٰ سے وابستہ مٹی کے ذرات ہوں، رب قسمیں اٹھا لے، رب قسمیں اٹھا لے، اس کا قرآن قسمیں اٹھا لے، ہم تو پھر صحابی ہیں، ہم تو پھر مومن ایمان والے مسلمان ہیں۔ بہرحال حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی کہ جن کو جنت کی بشارت رسول کائنات نے دنیا میں دی، اشرف و بشرہ میں سے۔ اب آپ محترم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد، غزوہ احد کا مارکا برپا، ہر طرف سے تیر، ہر طرف سے تلوار نیزوں کے زخم لگ چکے آپ کو۔ روایت کے الفاظ کہتے ہیں کہ کم و بیش آپ کے جسم پر 70 زخم لگے، کتنے 70، یہاں تک کہ ایک تیر آپ کے سر میں آ کر لگا، اور جب وہ آپ کے سر میں لگا تو خون کا فوارہ نکلا، خون کا جب فوارہ نکلا اس خون کے فوارے سے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گرے۔ اب یہاں پر تعظیم مصطفیٰ دیکھیں یار، جس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ان کو یہ پتہ ہے تعظیم مصطفیٰ کیا ہے۔ ہماری تو نیندیں نہیں پوری ہوتی نا، ہم تو سو جاتے ہیں نا، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی دین کی بات بتا دے تو ہم کہتے ہیں اعلیٰ سن لیے یار، سن لیے کر لوں گا کل، میں کرنا ہے نا، چھٹو یار کی ہویا میں نے کرنی ہے بات ہمارا۔ بہرحال اباب ذی وقار حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے زخم لگے؟ 70، سارے بولیں 70، کتنے لگے؟ اتنی آپ کی تعداد نہیں جتنے ان کو زخم لگے، 70 زخم لگے، لیکن تعظیم مصطفیٰ دیکھیں، نبی کائنات کی تعظیم کا درس سننے والوں، میرے آقا کی محبت عشق ادب کا درس سننے والوں، حضرت طلحہ کے جسم پر آپ کے بدن پر 70 زخم لگ چکے، تیر تلوار نیزہ ہر بار سہ چکے، زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گرے، نبی کائنات گھاٹی چڑھنے لگے، اونچائی پر چڑھنے لگے، حضرت طلحہ اٹھے نبی کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت طلحہ نے اپنی کمر آگے رکھ کر عرض کی حضور نانا کیوں اوپر نہیں جانا، طلحہ کی کمر پر طلحہ کے کندھے پر قدم رکھ کر اوپر جائے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے ہمارے زخم جسم کٹ بھی جائے، جسم خون و خون ہو جائے، یہ جسم کٹ مر جائے، حضور آپ کی تعظیم مدرس نہیں چھوڑنے والے۔ منگتا تو رہا منگتا،
سوغات کیا ملی؟ نبی کائنات نے فرمایا فلاں جنتی فلاں جنتی فلاں جنتی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی ابن ابی طالب فی الجنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف دیگر اصحاب تک جنت کی سند بارگاہ مصطفیٰ سے لے چکے، لیکن جب حضرت طلحہ کی باری آئی، کملی والے آقا کے چہرے پر تبسم آیا، فرمایا طلحہ فلاں نے جنت لی، فلاں کو جنت ملی، تو وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، جس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، جنت تیرے پر واجب ہو گئی، کیوں؟ تو نے اپنا وطن نہیں دیکھا، یہی تو کہا ہے نا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ زبان بھی تمہاری ہے، مانگو تو صحیح ہم سے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، آپ نے وہ اشعار لکھ دیے، دنیا والوں کو بتایا، نانا تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی طاقت نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے دنیا میں جنت تقسیم کر کے یہی فرمایا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ابھی اسی بات پر لگے ہو بھائی، غیب کا علم نہیں، ابھی اسی بات پر لگے ہو بھائی، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، قبر میں چلے گئے مر کر مٹی ہو گئے، بھائی مر کر مٹی ہوں گے آپ کے، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ ہاں یہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ رب نے موت اور زندگی کو جو ہے نا تخلیق فرمایا، ہر ایک پر موت آنی ہے، لیکن تیری اور میری موت کیا ہے کہ بس موت ہی ہے، لیکن انبیاء پر فقط آنی ہے، بس ایک لمحے میں آئی اور دوبارہ پھر رب نے عطا فرمایا، اور وہ طاقت تھی کہ جو دنیا میں طاقت تھی اس سے بھی دگنا اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا فرمایا۔ جب ولیوں کی یہ شان ہے، نبیوں کا کیا مقام ہے؟ نبیوں کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء ہیں۔ ابا بھی وقار کیا موضوع تھا؟ تعظیم مصطفیٰ۔ ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں، کرینہ بھی سیڑھی، بھائی سیڑھیاں تبھی چڑھو گے جب ادب سیکھ جاؤ، جب ادب مل گیا نا، حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی یہی فرماتے ہیں کہ بھئی بارگاہ مصطفیٰ کا ادب اور احترام اپنی جگہ پر اپنی مثال رکھتا ہے، لیکن ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ وہاں جا کر کھڑے ہونا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ اپنا مقام ہے، لیکن وہاں جا کر پلکوں سے جھاڑو دینا ہمارے بزرگوں نے بتایا، پلکوں سے جھاڑو دیا، بھائی یوں جھاڑو دیا، گویا بتایا یہ عام بارگاہ نہیں ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں 70,000 قدسی صبح آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں، جو صبح آئے شام کو باری، جو شام کو آئے صبح باری، اب بھی جانتا ہے کتنی تعداد ہمارے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ، آسمانوں اور زمینوں میں کتنی ان کا لشکر تعداد ہے، اور آپ بھی جانتا ہے، تو یا رب بتانا چاہتا ہے میری بارگاہ کے فرشتے لا تعداد ہے تو میرے محبوب کی شان کا عالم، محبوب کا مقام۔ موضوع تھا تعظیم مصطفیٰ، کیا جی؟ ادب مصطفیٰ، احترام، نبی کائنات کی بارگاہ کا ادب احترام تعظیم کیا؟ احباب محتشم، غزوہ خندق جب تک ہوتی گئی اس وقت صحابہ کرام بھوک کی حالت میں تھے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نبی کائنات صاحب دورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن اقدس پر 2 پتھر باندھے، کتنے؟ 2 پتھر باندھے، اور صحابہ کرام بھی بھوک کی حالت میں تھے۔ خندق اس غار کو کہتے ہیں، سرنگ کو کہتے ہیں جو گہرائی میں کھودی جاتی ہے دشمن سے بچنے کے لیے۔ جب غزوہ خندق کھودی گئی، صحابہ کرام بھوک کی حالت میں تھے، ایک نبی کائنات کا وہ صحابی تھا جن کا نام حضرت جابر، کیا نام؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آپ نے یہ عالم دیکھا کہ سرکار بھوک کی حالت اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، گھر تشریف لائے، اپنی زوجہ کو کہا کرما والی یہ اللہ تے 10 کار کچھ بھی ہے، سبحان اللہ دی آواز کرما والی یہ کار کچھ بھی ہے۔ زوجہ بھی کوئی عام نہیں تھی، صحابی رسول بھی تھی، عرض کا کیوں خیر تو ہے؟
عرض کیا خیر تو ہے؟ صحابی رسول نے کہا آج میں نے محبوب خدا کو اس حالت میں دیکھا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج میزبان یہ جابر ہو اور مہمان محبوب خدا۔ مہمان کون ہو؟ محبوب خدا۔ تو اس بیوی نے کہا عرض یہ ہے ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ جس کو میمنہ کہتے ہیں، چھوٹا سا بچہ، اور چند مقدار میں یا چند کلو کے حساب میں ستو کا آٹا، اس چیز کا آٹا ستو کا، تو جیسے آپ ہیں تو چلو ٹھیک ہے جی میں ایسا کرتا ہوں۔ حضرت جابر نے اپنی بیوی کو کہا میں سرکار کو دعوت دے آتا ہوں، کہتا ہوں حضور 2-3 صحابی اور آپ خود بھی میرے گھر تشریف لائیں، میرا گھر برکت والا بھی بن جائے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی میں کوئی خدمت تواضع بھی مختصر سی کروں، کیونکہ آپ کی بارگاہ آپ کی ذات تو برابر، لیکن میں بھی تو آپ کا نوکر، میں بھی تو آپ کا غلام، میں بھی تو آپ کا خادم، آپ کا ماننے والا۔ اب ہوا کیا، سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں حضرت جابر جب پہنچے عرض کی حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری دعوت قبول کریں۔ 2-3 اصحاب اور آپ خود تشریف لے آئے، احباب محتشم، سرکار دو جہاں نے اعلان فرمایا اے میرے صحابہ، کیا فرمایا؟ چلو آج تمہاری دعوت جابر کے گھر پہ، چلو آج تمہاری دعوت جابر کے گھر پہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ حیران، دل میں خیال آیا کہ حضور، دل میں خیال کیا، عرض نہیں کی کہ میں نے تو 2-3 کا کہا اور آپ کی ذات کا آپ نے اعلان فرما دیا، نہ جانے کتنا بڑا لشکر تھا، کتنے صحابہ تھے۔ دل میں خیال آیا اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا۔ گھر پر جب آئے آ کر بیوی کو کہا کرما لیے گھر سے کچھ اور بڑھ گئی ہے، میں تے سرکار نے دعوت دیتی ہے، سرکار نے کر دعوت دے دیتی ہے، میں تے 2-3 صاحب کیسی تے سرکار دی ذات نے دعوت دیتی سی۔ سرکار نے فرمایا حضرات اج جابر دے گھر دعوت دے آ جاؤ سارے، ہن کی کریے گھر تے کچھ ہے نہیں، وہ بھی کرما والی نیک سیرت اور نیک صفت وہ بھی جانتی تھی، وہ قاسم خدا ہے، خدا کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے، جنہوں نے دعوت دی ہے وہی جانتے ہیں۔ زوجہ نے کہا، اہلیہ نے کہا جابر پریشان کیوں ہوتے ہو، فکر کیوں کرتے ہو، جن نے دعوت دی ہے، جس نے دعوت دی ہے وہ جانے اور اس کے مہمان، ہم نے تو اپنی خواہش کے متعلق کیا نا، اب آگے ان کا کام ہے جن کو دعوت دی، جو آئے گا جس طرح آئے گا وہ جانے کملی والے۔ اب ہوا کیا، احباب جی وقار جب سرکار نے دعوت دے دی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیماً ادباً ہاتھ باندھ کر یوں دعوت دینے آئے، اور ادھر سے اہلیہ کے ساتھ مل کر اس بکری کے بچے کو ذبح کیا۔ جب ذبح کر دیا اسی اسنا میں حضرت جابر کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے وہی حالت دیکھی کہ بکری کا بچہ کیسے ذبح ہوتا ہے۔ بڑے نے چھوٹے کو کہا کہ بھائی تو نے کچھ دیکھا؟ اس نے کہا دیکھا ہے، یہ کیا تھا؟ اس نے کہا تجھے میں بتاتا ہوں۔ بڑا چھوٹے کو چھت پر لے گیا، اس پر چھری پھیر دی، جب اس نے یہ حالت دیکھی یہ تو چلا گیا، یہ تو فوت ہو گیا، اس کی روح قبض دوسری سے پرواز کر گئی، چھوٹا تو ویسے چلا گیا۔ بڑے نے چھت سے چھلانگ لگائی، وہ بھی چلا گیا۔ اب ادب دیکھیے گا، ہمارے گھر میں ایک مرگ ہو جائے، ایک فوت کی ہو جائے، سر پر سر کو اٹھا لیتے ہیں، سب کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، لیکن واہ قربان ہے جابر بن عبداللہ تیری محبت پر، تیری تعظیم پر، تیرے گھر میں 2 فوتیاں اور دونوں بیٹے، دونوں ہی بچے فوت ہو گئے۔ اپنی بیوی کو کہا خبردار، خدا کا مہمان آ رہا ہے، خدا کا محبوب آ رہا ہے، خدا کی ذات کا برگزیدہ وہ نبی آ رہا ہے جس کو رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، خبردار ان چیزوں کی، ان حالات کی، ان واقعات کی محبوب خدا کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی مہمان نوازی میں کمی ہوگی، ان کو غم دکھ ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا محبوب آئے وہ کسی پریشانی، کسی دکھ، کسی وجہ سے حالات کو دیکھ کر کچھ اور سوچے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بیوی کو کہا ان کو کپڑا ڈال کر چھپا دو۔ اب ہوا کیا، جابر بن عبداللہ نے سرکار کو دعوت دی، تعظیم مصطفیٰ دیکھیں اس کا صلہ بھی ملتا کیسے ہے وہ بھی سنیے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے دعوت دی، سرکار دو جہاں آئے، صحابہ کرام پہنچے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر کو ہنڈیا کہاں ہے، وہ سالن والا برتن کہاں ہے؟ عرض کی حضور وہ وہاں
کائنات نے فرمایا یہاں پر لے کر آؤ. لایا گیا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا, اپنا لعاب دہن. اور عشق والوں نے لعاب دہن سے بھی بڑھ کر محبت والا ترجمہ کیا. وہ ترجمہ کیا؟ شفا والا پانی. اور اس سے بڑھ کر بھی ترجمہ ہوا وہ مبارک پانی کہ جس سے دنیا بھی بہتر ہوگا. نبی کائنات نے مبارک لعاب دہن ہنڈیا میں ڈالا. ادھر سے فرمایا وہ روٹیاں بن چکی ہیں, وہ کہاں ہیں؟ اب وہ رسول خدا اس کھانے کو خود تقسیم فرما رہا. اچھا, کھانا تقسیم ہونے سے پہلے فرمایا جابر بیٹے تمہارے نظر نہیں آ رہے, بیٹے نہیں نظر آ رہے, وہ کہاں؟ عرض کی حضور آپ مہمان آئے ہیں, صحابہ کرام تقسیم پر نہیں ان کو لے کر آؤ, ان کو لے کر آؤ. عرض کی حضور آپ تقسیم فرمائیں نا, آپ کھانا تناول فرمائیں. آپ کافی ایام سے بھوک میں ہیں, آپ کی شدت کی بھوک مجھے بتا رہی ہے. حضور آپ کھانا تقسیم فرمائیں, تناول فرمائیں. سرکار نے فرمایا نہیں, کھانا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تمہارے صاحبزادے میرے سامنے نہیں ہوں گے. عرض کی حضور فرمائے نا تناول. عرض کی سرکار کی بارگاہ میں حضور آپ کھانا کھائیں. سرکار نے فرمایا صاحبزادوں کو لے کر آؤ. عرض کی حضور آپ بار بار اصرار فرما رہے تو میں عرض کرتا چلوں وہ تو اس دنیا میں نہیں. سرکار نے فرمایا جب میں نے کہہ دیا لے آؤ, لے کے آنا تمہارا کام ہے. ان کو زندگی بچینا رب کی قدرت کا کام ہے. آپ فرماتے ہیں نبی کائنات کا اشارہ ہوا, جو مردہ تھے وہ بھی زندہ ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ ہے عزت مصطفیٰ. کیا ہے عزت مصطفیٰ؟ اور عزت مصطفیٰ کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے؟ حقیقت بات عرض کر رہا ہوں, یہ حدیث آگے بھی ہے. سرکار نے کھانا جب تناول فرمایا, بیٹے بھی زندہ ہو گئے, وہ نعمت بھی مل گئی تعظیم مصطفیٰ کا صدقہ. اور جب کھانا کھا لیا گیا, سرکار نے فرمایا ہڈیاں پھینک نہیں, کہتے ہیں کچھ کر نہیں سکتا. اور بھائی وہ تیری ذات ہے, تیرے تھوکنے پہ بیماریاں لگتی ہیں, میرے آقا کے لعاب دہن سے کھانا مر جاتا. ہم کیسے کہیں بھائی؟ ہمارے اسلاف نے کہا نانا سوچنا بھی نہ کہ یہ اور چیز ہے, یہ تو وہ مبارک لعاب دہن ہے. آنکھ نکلی ہوئی پر لگے وہ تندرست و توانا بن جائے, کٹے بازو کے ساتھ لگے وہ بازو بن جائے, کھارے کنویں میں جائے وہ پانی میٹھا کر دے. اور کھانا تھوڑا ہو اس کو برکت والا بنا دے, اس کو برکت والا بنا دے. ہڈیاں اکٹھی کی گئیں, سرکار نے ان ہڈیوں کو اکٹھا فرمایا اور اشارہ فرمایا. وہ جو بکری کا بچہ ذبح کیا گیا, بچہ ذبح کیا تھا نا, وہ بچہ ویسے کا ویسا سلامت ہو گیا. یہ کیا ہے؟ تعظیم ہے. سرکار کی ذات سے پیار کر کے تو دیکھو یار, حقیقت بات ہے. یہ تو دنیا ہے نا, جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو سرکار اس وقت بھی میزان کے قریب حشر کے میدان میں. تاریخ کے اوراق گواہ ہیں, ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ نبی کائنات اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو جام سے پیش کرتا. ذرا تصور تو بناؤ, آج اپنا کوئی مبارک تبرک پیا ہوا پانی استاد والدین یا بڑا کوئی بزرگ پیش کرے, بڑا خوشی سی ہوتی ہے کہ یار میری کتنی بڑی سعادت ہے, مجھے اپنے بزرگوں نے پانی پیش کیا. ذرا تصور باندھے معبود خدا پیش کریں گے, سبحان اللہ, ان کی تو ادا پر فدا, تیری ہر ادا پر فدا. کیوں؟ تیری ہر ادا نے مزہ دیا, تیری ہر ادا نے مزہ دیا. اور یہ کرم کیوں ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے دربے بہا دیے. دریا ایک لمٹ کا پانی ہوتا ہے اور دربے ان لمٹ. اتنا نوازا کہ لینے والا کہتا ہے حضور 500 ہو گئی ہونا. سرکار کہتے ہیں دے نا, یہ وہ کریم ہے کہ کوئی سائل تھوڑا ذہن بنا کر آتا ہے, سرکار اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتے ہیں. میرے
بابا جان امیر المجاہدین یہی فرمایا کرتے تھے کہ سرکار کی ذات سے پیار کرو، سرکار کی ذات سے۔ آج پرفتن دور ہے، کوئی کیا بک رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، چھوڑو یار ساروں کو، ایک ہی بارگاہ ہے جو دنیا میں کامیابی کل قیامت کو کامیابی۔ کسی نے قبر میں نہیں آنا، والدین نہیں آئیں گے، کوئی رہنما، کوئی راہبر، کوئی نہیں آئے گا، اگر آئے تو سرکار کی ذات ہیں وچ قبر نے آقا آنا آنا اتھے آ کے سانو بخشوانا، کم از کم شکل تے ہو نہیں ہونی چاہیے، کوئی انداز، کوئی طریقہ کار۔ اب عابد وقار انسان تو انسان، جو سرکار دو جہاں کی سواری تھی نا دراز گوش حضرت یعفور، اس نے بھی میرے آقا کا ادب کیا، توجہ ہے، آخری بات مزید پر اکتفا، اس نے بھی ادب کیا۔ حضرت یعفور دراز گوش گدا سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں جب پیش ہوا تو یوں سر جھکا کے عرض کرتا ہے، کیونکہ میرے آقا تو ہر ایک کی بولیاں سنتے ہیں، ہر ایک کی بولیاں جانتے ہیں، میں نہیں، آپ نہیں، عربی، عجمی، فارسی، جو بھی ہے، ہندی، ہر ایک کی زبان سنتے ہیں، وہ تو جانوروں کی بھی بولیاں سنتے ہیں۔ حضرت یعفور جب سرکار کی بارگاہ میں وہ سواری آئی، آ کے عرض کی حضور میں کچھ آپ کی بارگاہ سے تبرکات لینا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیا؟ عرض کی حضور میں جس پشت سے آ رہا ہوں، میں جس پشت سے 70 کی یہ پشت ہے اور میں آپ کی ہی پشت، آپ نہیں میری پشت پر سوار ہونا ہے، جو میرے سے پیچھے جتنے بھی 69 تھے نا ان ساروں کی پشتوں پر اللہ کے نبیوں نے سواری کی۔ اور حضور جب میری پشت پر سوار ہونے کی آپ کی باری آئی تو اس سے پہلے یہودی کی ملکیت میں تھا، اس نے بڑا ظلم کیا، بڑا ستایا، بڑی تکالیف دی، لیکن حضور جب وہ میری پشت پر بیٹھنے لگتا میں اس کو نیچے گرا دیتا، جب میری پشت پر بیٹھنے لگتا نیچے گرا دیتا۔ حضور اس نے مجھ پر ظلم و ستم کیا، بھوکا پیاسا رکھا اور کہا تو کیوں اس مجھے سوار نہیں ہونے دیتا؟ گویا میں نے اس کو کہا ارے بدبخت انسان، تو نے مجھ پر سواری نہیں کرنی، اگر مجھ پر سواری کرنی ہے آمنہ کے راہ محبوب کبریا جناب محمد عربی نے کرنی ہے، تیری کیوں کا تو مجھ پر سواری کرے، مجھے سوار نہیں ہونے دوں گا۔ اگر میری مجھ پر سوار ہوگا تو کملی والے آقا کی سبحان اللہ، کس کی ذات ہے؟ کملی والے آقا کی ذات۔ یہ کیا تھا؟ تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ۔ ساری باتیں چھوڑ دو، سوشل میڈیا پہ جو بھی بات ہوتی ہے، کوئی کسی کے متعلق بات کر رہا ہے، کوئی کسی کے متعلق لگا ہوا، ساروں کو چھوڑ دو یار۔ ذات مصطفیٰ کی باری آئے، کوئی انگلی اٹھائے اس کو تیری انگلی توڑ دوں گا، دوبارہ ذات مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھائے، میں محبت کرنے والا ہوں، میں آقا کی ذات سے عشق کرنے والا ہوں، خبردار اگر تو نے کوئی بات کی تجھے وہی ذات ملتی ہے تو اپنے والدین کی عزت کو چھاڑ، اپنے بڑوں کی عزت کو چھاڑ۔ محبوب کبریا کا مقام یہ ہے کہ نبی کائنات ہاتھ اٹھائیں، میرا رب دعائیں قبول، سبحان اللہ، میرے آقا دعا مانگے، اللہ تعالیٰ بگڑے روحوں کے مقدر کو چمکا دے۔ تو یہ ہے تعظیم مصطفیٰ، کیا ہے یہ؟ رب نے رب دیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی کائنات نے کیا فرمایا؟ من احب الشیء اکثر ذکرہ، کہ جس ذات سے محبت ہو جائے پھر اٹھتے بیٹھتے اسی کا ہی تصور ہو، اسی کی ذات ہوتی ہے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے کیا لوہ قلم تیرے۔ سرکار کی ذات سے پیار کریں اور انہی کی ذات کو اپنا مطمع نظر، اپنا نقطہ نظر بنائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا، اللہ زندگی اسلام پر دے، خاتمہ ایمان پر عطا کرے۔ مختصر سا ذکر، اس کے بعد سب سلام پڑھیں گے، مختصر سا